اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ترقی اس بات میں رکھی ہے کہ جتنا وہ اپنے خواہشات کو دبائے گا اور اپنے نفس کو کچلے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اسے اس دنیا میں ترقی اور آخرت میں مراتب اس کے بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مٹی کے پتلے کو بنایا اور ابھی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو داخل نہیں کیا تھا، یہ جو شیطان ہے ابلیس، اس سے کہا کہ جاؤ میں اپنی ایک مخلوق زمین پر بھیج رہا ہوں، تم اس کا معائنہ کرو۔ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجسمے کے اندر اللہ نے روح کو نہیں ڈالا تھا۔ شیطان سارے جسم کے اندر گھوما پھرا اور سارے جسم کا معائنہ کیا، اور جب دل کے پاس آیا، انسان کے دل کے پاس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس نے وہاں کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ میرے کام کی چیز ہے، ابھی دنیا بنی نہیں، آباد نہیں ہوئی، ابھی قوم نوح، قوم لوط، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ اس دنیا کے اندر آئی نہیں۔ اسی وقت شیطان نے محسوس کر لیا کہ انسان کو اگر گمراہ کرنا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے، تو اس پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ دل اگر قبضے میں آ جائے گا تو انسان قبضے میں آ جائے گا اور راہ راست سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اور اس کو گمراہ کرنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، پردے کو بے پردہ، بے پردے کو پردہ، اچھے کو خراب، اس طریقے سے وسوسے ڈالنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ صوفیان کرام جو محنت کرتے ہیں وہ دل پر محنت کرتے ہیں، دل سے زنگ دور ہو جائے اور دل کی بیماریوں سے دل پاک ہو جائے، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی تجلی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے انوار و برکات آ سکتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر کفر ہو، میل ہو، ظلمت ہو، تو پھر کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اور دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ایک خطا کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور غلطی کرتا ہے، دوسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک اور غلطی کرتا ہے، تیسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے نام کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلیمات کا، آپ کی روایتوں کا، آپ کے سیرت کا، آپ کے کردار کا اور آپ کے اخلاق کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اولاد دینے والا اللہ، لیکن اللہ نے دنیا میں اولاد کے لیے شادی کو ذریعہ بنایا۔ اناج دینے والا اللہ، لیکن اللہ نے دنیا میں اناج دینے کے لیے کھیتوں کا ذریعہ بنایا، باغات کا ذریعہ بنایا۔ پانی دینے والا اللہ،
لیکن دنیا میں اللہ نے پانی دینے کے لیے بادل کو ذریعہ بنایا. یہ دنیا دار الاسباب ہے. جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی اللہ نے اسباب کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے ہیں. بارش سے بچنا ہے، چھت میں آنا ہے، اور چھت ایک سبب ہے، بچانے والا اللہ ہے، لیکن چھت ایک ذریعہ ہے. انسان کو سوچ لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے والی ذات اللہ ہے، لیکن پانی کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا. انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان روٹی کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روٹی کو بھوک پوری کرتا ہے. اللہ روٹی کو، پانی کو، چھت کو، مکان کو، ماں باپ کو، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری چیزوں کے اسباب اللہ نے بنا دیے. دوسری چیز، دنیا کے اندر جو نظام ہے، کہتے ہیں کہ بی جے پی آ گئی. یہ بی جے پی کیوں آئی؟ کانگریس کیوں آئی؟ فرقہ پرست پارٹیاں کیوں آتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ جیسے اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، تو اس کو دکھتا ہے کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، لیکن مومن کہتا ہے روٹی سبب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے. اس روٹی سے بھوک مٹا بھی سکتا ہے اور اس روٹی سے ہلاکت کا بھی ذریعہ کر سکتا ہے. یہی روٹی کھاتے ہوئے ہوا کی نالی میں چلی گئی، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہی پانی اگر انسان ڈوب جائے مر جاتا ہے، اور یہی پانی نہ پیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ پانی کو موت بنانے والا، یہ پانی کو زندگی بنانے والا، معلوم ہوا کہ پیچھے کوئی طاقت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو اسرائیل کو فرعون بھگا کر لے کر گیا. جاتے 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 سمندر سامنے، اور ادھر فرعون کا لشکر. ادھر آئے فرعون مارے، ادھر جائے پانی میں ڈوبے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو. پانی پر مارا، راستہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ وہ راستے سے پار ہو گئے. اسی وقت، اسی راستے سے، اسی سمندر سے، وہی مہینہ، وہی تاریخ، وہی دن اور وہی گھڑی فرعون جب گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی راستے کو اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا. معلوم ہوا کہ راستہ نہ بچا سکتا ہے نہ تباہ کر سکتا ہے. اس راستے کے پیچھے طاقت ہے، قوت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. دنیا میں جو بھی نظام خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند سے محبت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ماں باپ نہیں کرتے، یا الٹا حکومت کا مسلمانوں کے خلاف آنا، فرقہ وارانہ فساد ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی. اور اللہ تبارک تعالی اس کائنات کا نظام جیسے بادلوں سے، کھیتوں سے، کنووں سے، دریا سے، درختوں سے، ماں باپ سے، ظاہری اسباب سے چلاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک تعالی اس کائنات کا غیبی نظام اپنے نیکوکار اہل دل بندوں سے اللہ یہ دنیا چلاتے ہیں. منموہن سنگھ اس ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں، وہ اہل اللہ، وہ مجذوب، وہ اللہ کے دیوانے، انہوں نے اس کو اس کرسی پر بٹھایا ہے. یہ ظاہری اسباب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بات ڈال دی کہ تم کانگریس کو ووٹ دو، بی جے پی کو ووٹ دو. اس کائنات کا نظام چلانے والے وہ اہل دل ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پورے طریقے سے اپنے قبضہ قدرت کے اندر کر رکھا ہے، اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، ٹی وی کے 100 چینل آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ چاہیں 1 نمبر چینل کارٹون کا چلائیں، نیوز کا چلائیں، فلم کا چلائیں، اور
آج تک کا چلائے تو جیسے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے اہل اللہ اللہ والے مجذوب جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں اور ان کا کوئی مخصوص یونیفارم نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب نہیں ہوتے، یہ جبہ شریف میں ہونا ضروری نہیں، دیوانے کی طرح رہیں گے، پھٹے پرانے کپڑے میں رہیں گے، بکھرے بالوں میں رہیں گے۔ یاد رکھیے دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے مجنون، مجنون وہ جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ، الٹی سیدھی حرکتیں، پتھر مار رہا ہے، پیشاب کر کر اس پر جو ہے ہاتھ مار رہا ہے، پاخانہ کر کر اسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہے مجنون۔ اور ایک ہے مجذوب، مجذوب کے معنی اللہ کی محبت میں جذب ہو گیا۔ پہلے انک کا پین ہوتا تھا اور جب لکھتے لکھتے انک سیاہی گر جاتی تھی، اسے جذب کرنے کا ایک پیپر آتا تھا، ڈرائی کرنے کا، سکھانے کا۔ مجذوب کے معنی جذب کرنے کے، سکھانے کے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جذب ہو چکا ہے، وہ دیوانہ نہیں۔ مجنون تو دیوانہ ہے، الٹی سیدھی حرکتیں، یہ اللہ کی یاد میں غرق ہو چکا ہے، نہ کپڑوں کی سدھ ہے نہ بالوں کی سدھ ہے۔ نقش بندیہ سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، بخارا جو علاقہ ہے وہاں سے 18 کلومیٹر پر آپ کا مکان تھا۔ اس علاقے کے اندر ایک مجذوبہ عورت رہا کرتی تھی۔ مجذوبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کھوئی ہوئی، اللہ کی قدرت میں دیوانی عورت، نہ بالوں کی سدھ ہے نہ کپڑوں کی۔ اور علاقے کے لوگ بخارا سبرقند کے یہی سمجھتے تھے یہ دیوانی عورت ہے۔ نقش بندیہ سلسلے کے یہ سرخیل بزرگ ایک مرتبہ جب اپنے مسکن سے نکل کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اس خاتون نے جب حضرت کو دیکھ لیا، اس زمانے کے اندر تنور زمین کے اندر کھڈا کھودتے اور اس میں روٹی پکایا کرتے تھے، اس کو تنور کہتے ہیں۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں تندوری جو روٹی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر کھڈا کھود کر ایک بڑا مٹکا ہوتا ہے، آگ سلگائی جاتی ہے۔ اس عورت نے نقش بندیہ سلسلے کے یہ عظیم الشان بخارا کے اس اللہ والے کو دیکھا، جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے اور جیسے ہی پانی ملتا ہے بڑی قوت کے ساتھ چھلانگ مار کر پانی میں چلی جاتی ہے۔ اس اللہ والے کو دیکھا، یہ مجذوبہ عورت اس تنور کے اندر مچھلی کی طرح کود کر چلی گئی۔ لوگ کہنے لگے ہائے یہ دیوانی عورت مر گئی، آگ کے اندر جھلس گئی، اور اب سب میں دیکھ رہے تھے چیخ نکلے گی، چلائے گی، بچاؤ بچاؤ کرے گی، لیکن ہے کہ آواز نہیں۔ تنور ٹھنڈا ہوا اور عورت نے کہا کہ وہ دیوانہ چلا گیا، کہا کہ چلا گیا، تو باہر نکلی، فرمایا کہ تجھے آگ نے نہیں چھوا، کہا کہ جب جہنم کی آگ مجھے نہیں چھو سکتی تو دنیا کی آگ کی مجال۔ مجذوبہ عورت تھی، کہا یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ فرمایا ایک ہی تو اللہ والا مرد تھا باحیا کہ جس سے پردہ کرنے کے لیے میں تندور میں کود گئی۔ کہا یہ مرد نہیں، کہا یہ حیوان ہے، یہ جانور کے پلے اور کتے کے بچے ہیں۔ انسانیت نام کی، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجذوب جو ہوتے ہیں یہ دیوانے قسم کے لوگ یہی کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ ہمارے اعمال جس قسم کے ہوتے ہیں، اس قسم کے حاکموں کو، اس قسم کی پارٹیوں کو یہ جو ہے مقرر کرتے ہیں، اور ان کے دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک دیوانے کو دیکھا کہ ایک کتے کے پلے کو رسی سے باندھ کر رکھا ہے اور آپ اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا یہ دیوانہ پاگل، کہا خاموش، یہ وقت کے ابدالوں میں سے ابدال ہے۔ اب مغرب ہم لوگ دارالعلوم کی مسجد میں پڑھیں گے اور یہ مغرب کی نماز حرم مکی میں مکے میں جا کر پڑھیں گے۔ جب چاہے جہاں چاہے یہ ہواؤں میں مل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے۔ کائنات کا نظام
صحیح معنوں کے اندر یہی دیوانے چلاتے ہیں. خدا جانے راستے کے اندر کوئی کیلا بیچتا ہو, کوئی چڈی بنیان بیچتا ہو, کوئی سموسے بیچتا ہو, کوئی پن کھجور بیچتا ہو, اور ہمیں لگ رہا ہو یہ دیوانہ, اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, آپ کے زمانے میں ایک وقت وہ آیا کہ بالکل حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا. نہ پولیس اپنا کام کرتی ہے, نہ ملٹری اپنا کام کرتی ہے, اور نہ جو ہے قانون والے اپنا کام کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جا کر عرض کیا, حضرت آج حکومت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ چوروں کو کھلی آزادی ہے, منچلوں کو کھلی آزادی ہے. حضرت کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے. مراقبے کا مطلب آنکھیں بند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس وقت دلی کا نظام چلانے والا جو صاحب دل ہے, فقیر ہے, کہا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے وہ خربوزے بیچا کرتا ہے. یہ آزمانے کے لیے وہ گیا تو دیکھا کہ واقعی دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک آدمی خربوزے کاٹ کر بیچ رہا ہے. تو اس نے کہا بھیا کتنے کے دیے خربوزے؟ اب اس نے اس کی رقم بتائی, ہدیہ بتایا, کہا 1 کلو کا یا 1 خربوزے کا, جو بھی بتایا. اب یہ کہنے لگا کہ بھیا میں پھیکا نہیں کھاؤں گا. اب کہا کہ اس کو نکالو. اب اس کو نکالا, اس میں سے کھایا اور کہہ دیا, پھینک دیا. کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. دوسرا اٹھایا, کھایا اور پھینک دیا. کہا کہ یہ نہیں چاہیے. تیسرا کھایا, یہاں تک کہ اس کی گاڑی کے سارے تربوزوں میں سے توڑ پھوڑ کر دی, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ بھائی سارے تربوز ایسے ہیں. اس نے کہا لینا ہو تو لو اور جانا ہو تو جاؤ بھائی. کچھ نہیں کہا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اہل اللہ بالکل نرم دل آدمی, منموجی آدمی ہے. ایک آدمی آ کر اس کے سارے تربوز خراب کرتا ہے اور اس کے دل کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. اس کا کنٹرول دلی پر اب کمزور ہو چکا ہے. کچھ دن گئے, حالات بگڑ گئے, سخت سے سخت ترین حالات ہو گئے. کوئی آدمی سڑک پر کھڑے ہو کر کسی سے بات نہیں کر سکتا, کوئی عورت کو بے پردہ نہیں لے جا سکتا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مراقبہ کرنے کے بعد دلی کے فلاں محلے کے اندر ایک آدمی ملے گا جو کنووں سے میٹھا پانی لے کر مچکیزے میں لوگوں کو پانی سپلائی کرتا ہوگا. اس زمانے کے اندر پانی گھروں کے اندر پینے کا بیچا کرتے تھے. ہر آدمی میں طاقت نہیں تھی کنواں کھودنے کی. اس آدمی کو جا کر ملاقات کر لینا. یہ صاحب گئے اور جا کر کہا بھیا پانی کیسے دو گے؟ کہا 1 کٹورا, 1 آنا, 2 آنا. تو انہوں نے اس کو لے لیا اور جو پیا تو ہونا کر کر جان بوجھ کر اپنے جیپ کے اندر انگلیاں ڈال کر الٹی کی. ارے یہ پانی بیچ رہے ہو, زہر بیچ رہے ہو, دوسرا پانی دو. اب وہ لڑتا مرتا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب والا پہلے کٹورا کا پانی واپس کرو یا نہیں تو پیسہ دو. اس وقت تک آپ کو دوسرا قطرہ پانی نہیں مل سکتا جب تک کہ پہلے کا حساب و کتاب نہ ہو جائے. تب انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اب جو دلی کا نظام سخت ہے, اس مجذوب کے دل کی سختی کی وجہ سے اور اس کی حالت کی سختی کی وجہ سے اب دلی کا یہ نظام چل رہا ہے. مسلمانوں کے جیسے حالتیں ہوتی ہیں, یہ اہل اللہ, یہ اللہ والے, یہ مجذوب پارٹیوں کو لاتے ہیں ودھان سبھا کے اندر, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. میں آپ کو ایک سچا واقعہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اگر کوئی اور آدمی بیان کرتا تو اس واقعے کو درگزر بھی کیا جا سکتا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, ان کے ایک بھائی تھے دارا شکوہ. جب باپ کا انتقال ہوا دونوں تخت تاج کے امیدوار ہوئے. دارا شکوہ کہتا تھا باپ کا وارث میں ہوں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس تخت اور تاج کا وارث میں ہوں, تو نہیں ہے. اب دونوں کے اندر سرد جنگ ہوا کرتی تھی, سرد لڑائی اندر
मैं। उस जमाने के अंदर बादशाहों के अंदर भी ये बात थी, अहलुल्लाह से वो रुजू हुआ करते थे, अल्लाह वालों से वो रुजू हुआ करते थे। मुस्तजाबुद दावात उस जमाने में जो लोग हुआ करते थे, उनकी दुआएं लेकर तख्त ताज पर वो जलवा अफरोज हुआ करते थे। दारा शिकवा अपने जमाने के अंदर अपने इलाके में एक शख्सियत थी मुस्तजाबुद दावात। मुस्तजाबुद दावात उसको कहते हैं कि अल्लाह जिसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। हमारे जमाने के बुजुर्गों में हजरत मौलाना, वैसे तो अल्लाह अक्सर तमाम बुजुर्गों की दुआ कबूल करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की कबूल किया और किसी की रिजेक्ट कर दिया, लेकिन किसी की अल्लाह ताला दुआओं के कबूल करने में उसको जाहिर कर देते हैं अल्लाह तबारक ताला। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब अब तो वो गरीक़ रहमत हो गए, और जब तक थे हमने उनकी कदर नहीं की और हमने उनको नहीं माना, अब तो वो पर्दा फरमा चुके हैं। इस जो है सदी के उलमा के अंदर हजरत मौलाना सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुस्तजाबुद दावात थे। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू, काफिर, मुशरिक, अगर घर के अंदर कोई परेशानी होती, बेटी की डिलीवरी का मसला होता, अदालत के अंदर मुकदमे का मसला होता और वो हकदार होता, हजरत दुआ करते और वो न जीतता, ये नामुमकिन। हजरत मुस्तजाबुद दावात थे। दारा शिकवा, आलमगीर, दोनों में सख्त जंग, और दारा शिकवा जाते हैं एक मुस्तजाबुद दावात कि वो दुआ करें और आपको तख्त ताज मिल जाए। और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक और उस जमाने के मुस्तजाबुद दावात, अहले दिल, जिनके हाथ के अंदर हुकूमत के तख्त ताज को रखना और मिटाना जिनके हाथ के अंदर था, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वहां जाते हैं। अगर पल्ला कमजोर हो मुस्तजाबुद दावात में, एक का नंबर 19 और एक का नंबर 20, एक का नंबर 100, एक का नंबर 200, तो कहा जा सकता है 200 की जीत हुई, 100 हारा, 19 हारा और 20 जीता। अल्लाह के यहाँ अहले दिल तमाम के तमाम बराबर हैं। अल्लाह के यहाँ मुस्तजाबुद दावात तमाम के तमाम बराबर हैं। दार शिकवा किसी अलम और झंडे के पास भी नहीं गए थे, किसी मजार के पास नहीं गए थे, कहीं गिलाफ चढ़ाने नहीं गए थे, कहीं मन्नत और नजर नयाज करने नहीं गए थे, दोनों अहलुल्लाह के पास गए थे। लेकिन हुकूमत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को मिली। क्या खता की दारे शिकवा ने, क्या भूल की दारे शिकवा ने, कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इनसे हुकूमत को छीना और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को तख्त ताज दिया। वो सिर्फ अहलुल्लाह ही बता सकते हैं, अहलुल्लाह के अहले दिल ही के अंदर ये राज पोशीदा है। इंशाअल्लाह ये राज हम कल आपके सामने अर्ज करेंगे। कुछ ख़वातीन तरावी पढ़कर चली जाती हैं। यहाँ असल में औरतों को बुलाने का मकसद बयान सुनाना है। तरावी औरत घर में भी पढ़ सकती है, इसलिए यहाँ जो ख़वातीन के अंदर जो तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, एक और सवाल आया है कि बहुत सारी औरतें इमाम के सज्जे के जाने से पहले, रुकू में जाने से पहले वो रुकू में चली जाती हैं, सज्जे में चली जाती हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत हो या मर्द हो, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और इमाम से पहले सज्जे में रुकू में चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनका सर गधे के सर की तरह बना देता है। इसलिए मेरी माएँ और बहनें आकर यहाँ पर अपनी जो है जात को, अपने चेहरे को खराब ना करे, और जो तालीम याफ्ता औरतें हैं वो उसको समझाए और उनकी तरबियत करे, यहाँ उनके आने के मौके से फायदा उठाए। और जो औरतें जल्द चली जाती हैं उनको बताएं कि 10-20 मिनट बैठ जाए, बहुत सारे मसाइल मालूम हो जाएंगे और दीन की बातों का पता चल जाएगा। गुस्ल करते हुए अगर गुस्ल की सुन्नतें भूल गए और बाद में याद आए तो क्या दोबारा गुस्ल करना चाहिए? गुस्ल के फराइज में से, गुस्ल के फराइज में क्या है? गरगरा करना, कुल्ली जड़ तक पानी पहुंचाना, नाक के बांसे तक पानी पहुंचाना, और जिस्म पर, पूरे जिस्म पर कि एक सुई के नाके के बराबर कहीं पर कोई हिस्सा खाली ना रहे, ऐसे पानी बहाना।
یہ فرض اگر چھوٹ جائے، آدمی کلی کرنا بھول گیا، ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، غسل کر لیا، تو پھر دوبارہ پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، اس کا غسل پورا ہو جائے گا۔ یا ہے کہ اس کو شک ہے کہ میں نے غسل کیا، میرے ہاتھوں کو پانی نہیں لگا، یا ہے کہ میری پیٹھ کو پانی نہیں لگا، تو پھر وہ پیٹھ پر پانی ڈال لے تو انشاءاللہ اس کا غسل ہو جائے گا، غسل دہرانے کی ضرورت نہیں۔ غسل کی سنتیں چھوٹنے سے پھر غسل کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، فرض چھوٹنے سے پورا غسل نہیں، صرف فرض کو دہرانے سے غسل ہو جائے گا۔ بعض مساجد میں نماز فجر میں امام صاحب سجدے والی آیت پڑھتے ہیں، اس وقت اگر ہم وضو خانے میں ہوں وہ آیت سنائی دے تو کیا کرے؟ امام صاحب جو نماز کی حالت میں سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو جو نماز میں ہے اسی پر سجدہ واجب ہے، باہر کے لوگوں پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ جو وضو خانے میں ہیں، استنجا خانے میں ہیں، وہ سن بھی لیں تو ان پر سجدہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نماز کا سجدہ ہے، اور نماز کا سجدہ حالت نماز کے اندر واجب ہوتا ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت اکثر لوگ ربنا لک الحمد کے ساتھ اللہم لک الحمد بھی پڑھتے ہیں، کیا ایسا پڑھنا صحیح ہے؟ ربنا لک الحمد پڑھنا چاہیے، اللہم لک الحمد پڑھنا نہیں چاہیے۔ آج کل غیر مسلم لڑکے فیشن کے طور پر اپنے چہروں پر داڑھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا وہ غیر مسلم ہیں، اگر ہم ان کو مسلمان سمجھ کر سلام کر دیں تو کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف داڑھی کی وجہ سے سلام نہیں کیا جاتا، بلکہ ہندو اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھ لے اور مسلمان داڑھی منڈا بھی لے، ایک چیز ہے کلمے کا نور، مسلمان ہونے کا نور، مسلمان ہونے کی نشانی، جیسے پیشانی کے اندر سجدے کی نشانی یا چہرے پر تلاوت کا نور، نماز وغیرہ کا نور، یہ مسلمان پہچان لیتا ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، مسلمانوں کے چہرے سجدوں کے نشانیوں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر داڑھی رکھنے والا ہندو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے چہرے پر ایمان کا نور نہیں رہتا، اور اگر غلط فہمی سے اگر کوئی سلام کر لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، جان بوجھ کر غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کئی سالوں سے عورتوں کو بتایا جا رہا ہے غیر مرد کے ہاتھ سے مہندی وغیرہ نہیں لگائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر یا والدین؟ عورت بھی ذمہ دار ہے، والدین بھی ذمہ دار ہیں، اور شوہر بھی قصوروار ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، یعنی اس کو کوئی دیکھتا ہے، اس کو کوئی چھوتا ہے، اور اس کے تعلق سے دل میں کوئی زنا کا تصور کرتا ہے، یہ تمام کے تمام گناہ اگر باپ ہے بیٹی کا تو باپ کو ہوں گے، اور اگر خاوند ہے تو خاوند کو ہوں گے۔ جتنا گناہ عورت کو ہوگا، عورت کے سرپرست کو بھی اتنے ہی گناہ ہوں گے۔ حج کو جانے کے لیے کیا چٹھی کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ چٹھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک چٹھی جو پکارنے کی ہوتی ہے پورے پیسہ چھوڑ کر، جو انٹرسٹ سود وغیرہ کی ہوتی ہے وہ حرام ہے، اور ایسا آدمی جو چٹھی کے پیسے سے حج کو جائے گا، ایک ایک قدم پر اللہ اس کے حق میں گناہ کبیرہ لکھیں گے۔ یہ حج کے ساتھ مذاق ہے، یہ حج کے ساتھ ٹھٹا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے اور من میں جو آئے چٹھی کے پیسے سے شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، اللہ کے لیے حج کا نام نہ لے، عمرے کا نام نہ لے، یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اور اگر نکل پڑے گا یہ جانتے ہوئے یہ حرام کا پیسہ ہے، قدم قدم پر گناہ کبیرہ کا اس کو عذاب ملے گا۔ کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں سسرال میں رہتی ہوں تو نماز کی پابندی کرتی ہوں، اور اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں تو کئی وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ آج عورت یہ سمجھے، مرد یہ سمجھے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑے 2 کروڑ 88 لاکھ برس اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اگر چاہے کیا نہیں ہو سکتا۔ عام دنوں میں پیر اور جمعرات کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ نفل روزوں کی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے، ہم بھی اسی نیت سے رکھے، مخصوص اور کوئی نیت نہیں ہے۔
اگر کسی کے گھر میں افطاری کرنے سے ہمارے روزے کا ثواب بھی ان افطار کروانے والوں کو ہو جاتا ہے، یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اسے جتنا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کمی کرے بغیر کتنا اجر افطار کرانے والے کو دیتے ہیں۔ کھجور کسی نے کھلا دیا، کسی نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، کسی نے اپنے گھر بلا کر 2 روٹی کھلوا دی، اللہ جتنا اجر روزے دار کو روزے کا دیتے ہیں روزہ کرانے والوں کو دیتے ہیں، مگر اس کے اجر میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ہوتی۔ زمزم کا پانی مرد کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور سر کھلا رکھ کر، کیا عورتیں بھی ایسا کرنا چاہیے؟ نہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے نہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے۔ مرد کھڑے ہو کر فرض سے بیٹھے ہوئے ٹوپی نکال کر قبلہ رخ ہونا یہ فرائض میں سنن میں ضروریات میں سے نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ زمزم مومن اور منافق کو فرق کرنے والی چیز ہے۔ منافق زمزم سے بھاگتا ہے اور مومن زمزم سے محبت کرتا ہے۔ تو اور جو پانی ہوتا ہے یعنی جیسے کولر ہے تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کے سینے کے مقابل آپ کو نل ملے گا، آپ پانی پکڑیں گے اسی وقت پی سکتے ہیں، منہ نل اور پانی کے قریب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 منٹ لیٹ ہو جائے بیٹھ کر نیچے پانی پینا چاہیے آپ۔ لیکن زمزم کے بارے میں چھوٹ دی گئی کہ آپ لیٹے ہو لیٹی ہوئی حالت کے اندر پی لیں، کھڑے ہو کھڑی ہوئی حالت کے اندر پی لیں، سر میں ٹوپی ہو ٹوپی کی حالت میں پی لیں، کھلا ہوا ہو کھلی ہوئی حالت کے اندر پی لیں۔ یعنی مومن زمزم کے استعمال کے اندر جلدی کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو وہ کام سے نہیں، کھڑا ہو تو بیٹھے نہیں، کھڑی ہوئی حالت کے اندر پی لے۔ تو جب یہ مسئلہ ہے عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ کھڑے کھڑے پی لے، بیٹھے بیٹھے پی لے، سر کھلا ہے تو پی لے، بند ہے تو پی لے۔ مطلب زمزم جیسے ملے تو جیسے انسان کی کوئی بھی چیز رہتی ہے اور انسان لپکتا ہے ایسے لپک کر اس چیز کو حاصل کر لے۔ یہ مومن اور زمزم کا تعلق ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کافر کو کافر کیا نہیں کہا جا سکتا؟ قرآن نے تو کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے بھیڑو، اے چمارو، اے مشرکو۔ یا ایھا الکافرون کا ترجمہ کیا؟ اور کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ کبھی بھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو پھر مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے کہ سما وہ بٹ لگا کر ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے اور مسلمان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی طبیب بھی ہیں اور جسمانی طبیب بھی ہیں۔ آپ نے ہمارے بیماریوں کے لیے دنیا کی چیزوں سے آسان نسخوں سے علاج بتایا ہے، اس کا نام ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخار کا علاج، کھانسی کا، ہر چیز کا علاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ طب نبوی کتاب ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب ہمارے علاقے کے سلجھے ہوئے سنجیدہ عالم ہیں۔ ابھی حال میں رمضان المبارک سے پہلے ان کے تقریباً 4 یا 6 جو جمعہ کے بیانات ہوئے تو وہ تبلیغی جماعت کے اصلاح کے سلسلے میں ہوئے کہ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تبلیغی جماعت آج کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ یعنی لوگوں کو جو اعتراض تھا کہ نعیم بلا کی ممبر و محراب ہی کے اندر کھنچائی ہو رہی ہے، اب لوگ ایک سنجیدہ عالم اور شہر کے جانے مانے ہوئے عالم انہوں نے اس عنوان کو اٹھایا ہے، ان کی سی ڈی برائے فروخت ہے ان جمعہ کے بیانات کی، آپ اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ محمد وسیم صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔